صفر میں بدقسمتی کے عقیدے کا اسلامی جواب تعارف انسان قدیم زمانے سے حادثات خطرات اور زندگی کی غیر متوقع صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا آیا ہے اسی تلاش مان کے دوران بعض اوقات مخصوص اوقات اشیاء علامات کو نحس بدقسمت سمجھ لیا جاتا ہے اسلام میں بھی بعض اوقات مان صفر کسی مخصوص دن علامت کے بارے میں عوامی سطح پر بدگمانی پائی جاتی ہے یہ مضمون اسی مسئلے کا تفصیلی اور علمی جائزہ پیش کرتا ہے کیا مان صفر واقعی بدقسمتی کا مہینہ ہے اس عقیدے کی جڑیں کہاں ہیں قرآن و سنت فقہی دلائل تاریخی اور سماجی تجزیہ اور عقل و نفسیات کی روشنی میں اس کا کیا موقف ہے ساتھ ہی عملی رہنمائی اور دعا و ذکر کے ذریعے خوف و اندیشے کو دور کرنے کے عملی طریقے بھی دیے جائیں گے بدشگون سپرسٹیشن مفہوم اور اس کی اقسام بدشگونی بدقسمتی کا عقیدہ اس عمومی انسانی روح کے تحت آتا ہے جس میں انسان غیر معمولی ناپسندیدہ واقعے کو کسی مخصوص نشان دن نام چیز سے جوڑ دیتا ہے اس کے دو بڑے پہلو ہیں ایک عام خرافات مثلاً کالا بلی کا راستہ کاٹنا آئینے ٹوٹ جانا کسی مخصوص نمبر کو بدشگون سمجھنا دو موسمی زمانی بدشگونی جیسے مان صفر جمعہ کا ایک مخصوص دن کسی سال کا برا ہونا یہ عقائد اکثر روایت لوگ کہانیاں مخصوص ثقافتی رسوم سے جنم لیتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق کم اور احساس محرومی خوف سے تعلق زیادہ ہوتا ہے انسان جب خطرے نقصان کا تجربہ کرتا ہے تو ذہنی طور پر کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے اسی وجہ سے معمولی تعلقات کو ضروری وجہ سمجھ لیا جاتا ہے مان صفر کا تاریخی پس منظر اور عوامی عقائد مان صفر اسلامی قمری تقویم کا دوسرا مہینہ ہے تاریخی طور پر اس ماہ میں بعض واقعات کا وقوع ہوا اور بعض روایات اسی سے منسلک ہو گئیں عوامی سطح پر چند مقامات پر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مان صفر میں مصیبتیں بیماریاں جنگیں زیادہ ہوتی بعض لوگ شادی سفر اور کاروباری فیصلوں کو اس مہینے سے جوڑ کر مؤخر کر دیتے ہیں اس طرح کے عقائد کی بنیاد اکثر علمی و شرعی دلیلوں کی بجائے روایتوں در ایند شگون اور کمیونٹی کی آمریت سے ہوتی ہے اسلامی نقطۂ نظر قرآن و سنت کی روشنی اسلامی شریعت کی روشنی میں وقت تاریخ کو بطور بذات خود نحس بدشانتی قرار دینا درست نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کائنات وقت اور حالات کی تخلیق اور ان کے بدلنے کا اختیار خود رکھا ہے چند اہم نکات ایک تقدیر قضاء و قدر اسلام میں تقدیر کا عقیدہ بنیادی ہے اللہ کے علم و حکمت کے تحت ہر واقعہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کا سبب صرف ایک تاریخی مہینہ علامت نہیں ہو سکتی سب کچھ اللہ کے علم و حکم کے تحت ہے تقدیر پر ایمان انسان کو خوف غرور اندیشے دونوں سے بچاتا ہے مگر یہ بھی واضح ہے کہ انسان کو اس کے اعمال اور اسباب کی پیروی کرنے کا حکم ہے صحیح و عمل دو بدشگونی کا انکار اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مقابل فکر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خرافاتی بدشگونی سے بچا جائے نبی کریم نے ایسے عقائد کو جھٹلایا اور لوگوں کو توکل صبر اور دعا کی طرف رہنمائی فرمائی حدیثوں میں ایسے لوگوں کی مذمت بھی ملتی ہے جو بلا دلیل اور بے بنیاد خوف پھیلاتے ہیں تین شرعی عمل کی پابندی اسلام نے مخصوص اوقات چیزوں کے اوپر ممنوعیت نحس ہونے کا دعویٰ نہیں قابل کے عبادات نفل اور نیک اعمال ہر وقت قبول ہیں بشرطے کہ وہ شریعت کے مطابق ہوں اگر کوئی شخص کسی مہینے کے سبب عبادت نیکی سے رک جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے کیونکہ نیکی اور عبادت کا وقت مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر وقت اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے عدم دلیل قرآن کی مثالیں قرآن میں بڑے واضح انداز میں انسانی کیفیت کو کسی خاص ماہ تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے متعدد بار وقت موسمیات اور تاریخی واقعات کی بابت انسان کو تنبیہ کی کہ وہ فہم و ادراک کے ساتھ عمال کرے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ایک مقرر وقت میں پیدا کیا لہذا کسی مہینے کو بذات خود برا کہنا عقل کے خلاف ہے ازماش اور مشکلات انسان کے ایمان کی آزمائش ہے اور وہ کسی مخصوص مہینے میں مخصوص لوگوں پر لازم نہیں ہوتی یہ عمومی حقیقت ہے یہاں حوالہ جات کے طور پر عمومی قرآنی اصول بیان کیے چونکہ یہ عبارت ایک مضمون ہے تو مخصوص آیات کی تعداد متن شامل کیے بغیر عمومی مفہوم واضح کیا گیا ہے
احادث نبوی کا جائزہ نبی کریم نے بدشگونی فال اور اندیشے جیسی چیزوں کی مذمت فرمائی اور لوگوں کو توکل الہی اور ذکر کی تلقین کی بعض محدثین کی روایت ہے کہ کسی بے بنیاد شگون کو قبول نہ کرو بلکہ اگر کوئی چیز شرعی طور پر منع نہ ہو تو اس میں نیکی اور برکت کے امکانات بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان روایات کے بعد خرافات چھوڑ کر سادگی اور ایمان کو اپناتے تھے۔ فقہی نقطہ نظر اسلامی فقہ میں شرعی مسائل دلیل کے ذریعے حل کیے جاتے آؤ اگر کسی تاریخ مہینے کے متعلق کوئی ثابت شدہ حدیث یا نص موجود ہو تو فقہ اس پر غور کرتے مان صفر کے متعلق کوئی جامع معتبر اور مستند دینی نص یہ ثابت نہیں کرتی کہ اس مہینے میں بذات خود کوئی نحس بدقسمتی ہے، چنانچہ فقہی طور پر مان صفر کو نحس قرار دینا درست نہیں۔ البتہ فقہا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان حرام اور غیر شرعی اعمال سے بچے، اور اگر کوئی عرفی عمل مثلاً کسی رسم شادی کا مخصوص دن اسلام کے خلاف ہو تو اسے رد کیا جائے۔ تاریخی غلط فہمیاں اور لوک عقائد بسا اوقات تاریخی واقعات کی وجہ سے کسی دور دن کے بارے میں عمومی خوف پھیل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی زمانے میں کسی قوم نے قتل و غارت کا تجربہ کیا اور وہ واقعہ مان صفر کے ساتھ جڑا ہوا رہا تو آنے والی نسلوں میں اس مہینے کے متعلق خوف کی فضا بن جاتی ہے، مگر یہ تاریخی رب علت و معلول نہیں بنتا۔ ایک واقعہ کا وقوع کسی مہینے میں ہونا اس مہینے کی ذاتی خصوصیت نہیں بنتی۔ اس کو ہم مغالطہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک دو واقعات کو عمومی اصول سمجھ لینا غلط ہے۔ عقلی اور نفسیاتی پہلو بدشگونی کا عقیدہ انسان کی نفسیاتی حالت سے بھی منسلک ہوتا ہے۔ ایک پریشانی اور اضطراب، جن لوگوں کو مستقبل کے بارے میں غیر یقینی اور خوف زیادہ ہوتا ہے وہ عام طور پر علامات اور دنوں سے معنی وابستہ کر لیتے ہیں۔ مان صفر کو بدشگون مان لینا ایک طرح کا حفاظتی رد عمل ہوتا ہے۔ اس سے اگر چیزیں غلط ہوئیں تو وہ ایک خارجی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی حکمت عملی تیاری پر غور کریں۔ دو خود پورا کرنے والی پیش گوئی پرافسی، جب انسان یہ سوچ لے کہ یہ مہینہ برا ہے تو اس کے اضطراب اور لاچاری کی وجہ سے وہ کم محتاط زیادہ ڈپریس محسوس کر سکتا ہے، اور نجتا اعصابی بیماریاں فیصلوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں جو پھر واقعتاً نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور اسی طرح بدگمانی کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ تین اجتماعی دباؤ، معاشرے کی رائے بھی ایک شخص پر اثر کرتی ہے۔ جب کمیونٹی کسی مہینے کو خوفناک بتا دے تو افراد اپنی منصوبہ بندی اسی مطابق کر لیتے ہیں، چاہے اس کا کوئی حقیقی فائدہ نہ ہو۔ عملی اور شبہات کا علمی ازالہ، اسلامی علمی طریقہ یہ ہے کہ شبہات کو دور کیا جائے اور معاملات کو دلیل پر پرکھا جائے۔ عملی نکات، ایک علمی تحقیق، جب کوئی روایت قول ملے جس میں کہا جائے کہ مان صفر نحس ہے تو اس روایت کی سند و متن کی تحقیق ضروری ہے اور ضعیف روایت میں فرق سمجھنا فقہ کا حصہ ہے۔ دو تجریدی تفکر، کسی بھی واقعے کو عموم پر نہ لے جانا، الفاق چند واقعات کو عمومی قاعدے میں تبدیل کرنا منطقی غلطی ہے۔ تین اقلا و شرنا شواہد، قرآن و سنت اور معتبر فقہی دلائل کے مطابق ہی کسی قدر مہینے کو خاص حیثیت دینا چاہیے، ایسی کوئی معتبر دلیل مان صفر پر قائم نہیں ہے۔ چار عملی احتیاط مگر غیر خوف، زندگی میں احتیاط لازم ہے۔ سفر سے پہلے تیاری، بیماری کے خلاف احتیاطی تدابیر وغیرہ، مگر یہ احتیاط خوف پر مبنی نہیں بلکہ عقل و حکمت پر مبنی ہونی چاہیے۔ شکوک و شبہات کا مذہبی جواب، دعائیں اور توکل، اسلام خوف سے باہر رہنے اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ چند عملی روحانی طریقے، ایک دعاء اور ذکر، نفل اذکار، استغفار اور دعا انسان کے دل کو قرار بخشتی ہیں اور خوف کم کرتی ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگنا اور ہر حالت میں شکر ادا کرنا قوت ایمان بڑھاتا ہے۔ دو نیت اور عمل، اپنے فیصلوں میں نیت کو صاف رکھیں۔ اگر کوئی شخص مہینے کی وجہ سے شادی یا تجارت ملتوی کر رہا ہے تو غور کرے کہ کیا اس کی نیت خوف کی بنا پر ہے یا حکمت و منصوبہ بندی کی بنا پر۔ تین علم حاصل کرنا، مذہبی علماء اور مستند کتب سے رجوع کریں تاکہ خرافات کا ازالہ ممکن ہو جانے سے ڈر کم ہوتا ہے۔ چار اجتماعی رہنمائی، معاشرتی سطح پر مذہبی و علمی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ خرافات کے خلاف شعور بیدار کریں تاکہ عوامی سطح پر درست فہم قائم ہو۔ عملی مشورے، روزمرہ زندگی کے لیے ایک اہم کاموں کو وقتی بہانے کی بنیاد پر موخر نہ کریں۔ شادی، کاروبار، سفر، علاج کو غیر منطقی خوف کے سبب موخر نہ کریں۔ جائز وجوہات ہوں تو منصوبہ بنائیں ورنہ توکل کے ساتھ آگے بڑھ۔ دو طبی و سائنسی احتیاط،
بیماری قدرتی آفات کے متعلق طبی اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں، خرافات کے بجائے سائنسی رہنمائی پر انحصار کریں۔ 3 تعلیم و آگاہی، بچوں اور بزرگوں کو بھی خرافات کی حقیقت سمجھائیں، سادہ اور پیار بھرا انداز اپنائیں تاکہ وہ خوف سے پاک رہیں۔ 4 دعوت عقلانی، گھریلو محافل اور مساجد میں علمی مذاکرے کرائیں جہاں اس قسم کے موضوعات پر روشنی ڈالی جائے۔ خلاصہ اور نتیجہ مان صفر کو بذات خود نحس بدقسمتی کا قرار دینا نہ اسلام میں ثابت ہے نہ اخلاق درست۔ بدشگونی کے عقائد اکثر تاریخی واقعات، لوک روایات اور نفسیاتی کمزوریوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ انسان کو عقل، علم اور توکل کی دعوت دی ہے، نیز خرافات سے بچنے اور حقیقت کو پہچاننے کی تلقین کی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ تقدیر پر ایمان رکھیں مگر اعمال کے ساتھ کوشش بھی جاری رکھیں، غیر مستند روایت خرافہ کو دلیل نہ مانیں، شکوک و خوف کی جگہ دعا، عمل اور علم اختیار کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے فیصلے اللہ کی رضا اور شرعی حدود کے مطابق کریں۔ آخری کلام یہی ہے کہ انسان کو وقت مہینے کی بجائے اپنے عمل اور نیت کی طرف توجہ دینی چاہیے، جہاں ضرورت ہو عقلی و علمی تجزیہ کریں، اور جہاں دینی رہنمائی درکار ہو مستند علماء سے رجوع کریں۔ مان صفر کے حوالے سے بے بنیاد ڈر اور خوف چھوڑ دیں، کیونکہ سچا ایمان انسان کو بے خوف، بااخلاق اور بعمل بناتا ہے، نہ کہ خوفزدہ اور متزلزل۔ صفر میں بدقسمتی کے عقیدے کا اسلامی جواب مضمون مقدمہ اسلام ایک جامع ضابط حیات ہے جو انسان کے عقائد، عبادات، اخلاق اور معاشرتی روی کو روشن حقائق اور دلیلوں کے ذریعے ترتیب دیتا ہے۔ اس میں ہر وہ عقیدہ رواج جو دل و دماغ کو سچائی سے دور لے جائے یا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی مشیت کو کمزور کرے کی تردید کی گئی ہے۔ ایک عام رواج جو ہمارے معاشروں میں پایا جاتا ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ بعض مخصوص اوقات مہینے جیسے مان صفر میں بدقسمتی نقصان آتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد اسی عقیدے کا اسلامی، علمی، عقلی اور عملی نقطۂ نظر سے جائزہ لینا ہے، یعنی یہ ثابت کرنا کہ صفر میں بدشگونی کا عقیدہ فطری طور پر غلط، اسلامی طور پر بھی بنیاد اور معاشرتی و نفسیاتی طور پر نقصان دہ ہے۔ تاریخی و ثقافتی پس منظر انسانی تاریخ میں ہر معاشرے میں قسمت اور حادثات کی تلاش کے لیے مختلف نظریات نے جنم لیا۔ پہلے زمانے میں قدرتی آفات، جنگیں، بیماریوں کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے لوگ علامتوں، تارا ناماؤں، مہینوں مخصوص اعداد و شمار کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ ہمارے خطے میں صفر کا مہینہ تاریخی واقعات، روایتیں اور لوک روایات کی وجہ سے بعض افراد کے نزدیک بدنصیب تصور ہو گیا۔ بعض اوقات ذاتی مقامی حادثات کو عمومی طرز فکر میں پھیلانے والے عناصر نے اس تصور کو تقویت دی۔ مثلاً کسی خاص سال میں صفر کے مہینے میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہو جائے تو اسے دلیل سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کسی تصادفی واقعے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام نقطۂ نظر بنیادی اصول، اسلامی تعلیمات کے بنیادی ستونوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر واقعہ، ہر قدرتی عمل اور ہر انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے علم، حکمت اور مشیت کے تابع ہے۔ چند واضح اصول جن سے ہم صفر کے بارے میں بیجا خوف و بدشگونی کو رد کر سکتے ہیں۔ 1 توحید اور قضاء و قدر، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا خالق، مالک اور مقرن تقدیر ہے۔ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ اس کی مشیت و اجازت کے تحت ہوتا ہے۔ کسی مخصوص مہینے کو خود بخود بددقبالی ٹھہرانا دراصل قضاء و قدر کی حقیقت کو نظر انداز کرنا ہے اور خدا کی حکمت پر شابہ ڈالنے جیسا ہے۔ 2 تار بدشگونی کی مذمت، اسلامی تعلیمات میں طائرہ اور بدشگونی کے ساتھ جو روئی مربوط ہیں، جیسے کہ کسی چیز کو برا سمجھنا اور اس سے خوف زدہ ہونا، ان کی ممانعت موجود ہے۔ پیغمبر اکرم نے لوگوں کو ایسے عقائد سے بچنے کی ہدایت کی تاکہ ایمان پاکیزہ رہے اور انسان عقل و شر کی روشنی میں زندگی گزارے۔ 3 علم و دلیل کی اہمیت، اسلام نے ہر چیز کے لیے دلیل طلب کی ہے۔ روایت محض لوک رواج کو دلیل مان لینا جس کا شرعی عقلی ثبوت نہ ہو درست تر فکر ناواس لیے۔ اگر کوئی کہے کہ صفر میں بدقسمتی ہے تو اس کا بنیادی ثبوت پیش کرنا ضروری ہے، اور غالباً ایسا کوئی معقول ثبوت موجود نہیں۔ قرآن و حدیث اور علماء کا موقف، خلاصہ وار، قرآن مجید میں انسانوں کو طینت سے پیدا کیا گیا اور بہت سی عوامل میں عقل و فہم کے ذریعے اختلافات کی تشخیص کرنے کی ہدایت ہے۔ قرآن و سنت میں مخصوص مہینوں کو نحس بدنصیب ٹھہرانے کی کوئی تعلیم نہیں ملتی، بلکہ عمومی اصول یہ ہے کہ ہر
اچھائی اور برائی اللہ کی مرضی اور امتحان کے دائرے میں ہے۔ حدیثوں میں طاری بدشگونی سے بچنے کی ہدایات ملتی ہیں، یعنی یہ کہ انسان کو لاعلمی کی بنیاد پر چیزوں کو بدشگون نہیں کہنا چاہیے بلکہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ احادیث اور علماء کرام کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدشگونی دائرہ اور ایسے رواجوں کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ تلاش کریں، مثلاً عقل، سائنس، طبیعت، عوامل، نہ کہ محض مہینے تاریخ کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ نبی نے عوام کو ایسے عقائد سے دور رہنے کی تلقین فرمائی جو ایمان کو کمزور کرے۔ یہاں حدیثوں کے لفظ با لفظ حوالہ جات دینے کی بجائے ہم نے ان کا مفہوم اور شرعی رہنمائی بیان کی ہے تاکہ مضمون کا محور واضح رہے۔ عقلی دلائل برائے بھی بنیادی عقیدہ صفر میں بدشگونی کے عقیدے کو منفی ثابت کرنے کے لیے چند عقلی نکات قابل ذکر ہیں۔ ایک، تزدف تعصب، کانفرمیشن بائیس۔ انسان عام طور پر وہ واقعات یاد رکھتا ہے جو اس کے عقیدے کو تقویت دیں۔ اگر کسی نے صفر میں نقصان دیکھا تو وہ اس واقعے کو خاص سمجھ کر یاد رکھتا ہے، جبکہ اسی مہینے میں ہونے والی نیکیاں عام معمولی دنوں کے واقعات بھول جاتا ہے۔ لہٰذا ایک چند واقعات کو عام قاعدے میں تبدیل کرنا منطقی غلطی ہے۔ دو، اعداد و واقعات کی تقسیم، اسٹیٹسٹیکل رینڈمنس۔ حادثات اور انسانی زندگی کے واقعات تصادفی طور پر کسی بھی دن مہینے میں وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک مہینے کو منتخب کر کے اس میں زیادہ واقعات کی شرح دکھانا اکثر محض یادداشت اور توجہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اصل میں شماریاتی بنیادوں پر ایسا کوئی مضبوط رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ تین، اسباب و علل کی نظر اندازی، قدرتی آفات، معاشرتی تضادات، ذاتی غلط فیصلوں کی وجہ سے اکثر نقصان ہوتا ہے۔ انہیں مخصوص مہینے کے ساتھ منسوب کرنا صحیح تحقیقات کی کمی کی علامت ہے۔ نفسیات و سماجی اثرات، بدشگونی کے عقیدے کے نفسیاتی اور سماجی نتائج بھی خطرناک ہیں۔ خوف اور اضطراب، مستقل خوف بدکنوالی انسان کے اعصابی نظام اور ذہنی سکون کو متاثر کرتا ہے۔ لوگ بے وجہ پریشان رہنے لگتے ہیں۔ غلط فیصلے، لوگ اہم فیصلے، شادی، سفر، کاروبار بلا جواز ملتوی منسوخ کر سکتے ہیں جس سے ان کے حقوق اور مفادات متاثر ہوتے ہیں۔ سماجی تنہائی، بعض افراد کو معاشرتی طور پر الگ تھلگ کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہیں نحس سمجھا جائے گا۔ دیں کمزوری، اللہ کے احکام اور تقدیر پر ایمان کمزور پڑتا ہے۔ بندہ اللہ کی بجائے خرافات کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ثقافتی رواجوں کی اصلاح کے لیے اسلامی حکمت عملی، اسلامی معاشرہ جب بھی ایسے اعتقادات کا سامنا کرتا ہے تو حکمت اور نصیحت کے ساتھ اصلاح کی حکمت عملی اپنائے گا۔ چند عملی نکات۔ ایک، تعلیم و تربیت، اہل علم اور مولوی حضرات کو چاہیے کہ عام لوگوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں دائرہ کی مضمت بیان کریں، مثالیں دیں اور واضح کریں کہ اسلام میں خوف باطل کی کوئی جگہ نہیں۔ نوجوانوں اور بڑوں کے لیے مساجد اور مدارس میں سیرت و عقیدہ کے حلقے منعقد کیے جا۔ عقلی استدلال، صرف اخلاقی تلقین کافی نہیں بلکہ لوگوں کو عقلی اور سائنسی دلائل بھی دکھانے چاہیے کہ کسی مہینے کو بدنصیب ٹھہرانا کس قدر غیر منطقی ہے۔ مثال کے طور پر شماریات کا مختصر تعارف، تاریخ کے حقائق اور واقعات کی منصفانہ جانچ۔ تین، مثبت روایات کی ترویج، اسلام میں مہینوں کی اہمیت اور برکت کے حوالے سے مثبت روایات ہیں، مثلاً رمضان، شوال وغیرہ کی فضیلت، انہیں اجاگر کریں اور منفی طرز فکری کو تبدیل کریں۔ چار، روایتی رسوم میں اصلاح، جہاں طویل عرصے سے کوئی رسم رواج میں چکی ہو وہاں علماء اور بزرگ مل کر اسے صحیح اسلامی دائرے میں لانے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ثقافتی رسوم کا اصل مطلب بدل چکا ہوتا ہے، انہیں درست تناظر میں رکھا جانا چاہیے۔ عملی نصیحتیں برائے عام آدمی، اگر آپ کے گھر محلے میں کوئی صفر کے بارے میں بدشگونی پر یقین رکھتا ہے تو آپ درج ذیل عملی اقدامات کر سکتے ہیں۔ ایک، علمی گفتگو، نرم لہجے میں قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقت سمجھے، مثال اور عقلی دلائل پیش کریں۔ دو، عملی نمونہ، اپنی زندگی چھوٹیے میں ایمان و توکل کا عملی مظاہرہ کریں، سفر کریں، کاروبار کریں اور ضروری کام بھی جاری رکھیں، عمل سے بھی اثر ہوتا ہے۔ تین، دعا اور استغفار، اللہ سے دعا کریں اور دوسروں کو بھی دعا سکھائیں کہ خوف و پریشانی میں اللہ ہی ملجالا رہے۔ چار، مشورہ و رہنمائی، اگر کوئی شخص شدید خوف اضطراب میں مبتلا ہے تو مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات سے مشورہ بھی کارگر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات خرافات خوف کی شکل میں ذہنی مسائل کو بڑھا دیتی ہیں۔ عام اعتراضات اور ان کے جو ابت، ایک اعتراض ہم نے تو کئی بار دیکھا ہے کہ صفر میں
बुरी चीज़ें हुईं तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? जवाब: इत्तेफाक तसादिफ और इंसानी नफ्सियात के मिलाप से लोग मखसूस वाक़यात को अमूमी तौर पर याद रखते हैं। शुमारियाती देखभाल से मालूम होता है कि वाक़यात का इर्तिकाज़ किसी एक महीने में साबित नहीं होता, नीज़ ताख़न इंसानी में हर महीने में अच्छाई और बुराई दोनों होती रही हैं। 2 एतराज़: हमारी बुज़ुर्ग भी यही कहते थे, वो तो उलमा थे। जवाब: बुज़ुर्गों का अपना तजर्बा काबिल एहतराम है, मगर दीन की असल शवाहिद कुरान और संत और अक्ल आओ। अगर बुज़ुर्ग गलत फहमियाँ शेयर करें तो इसका दुरुस्त इल्मी अंदाज से जवाब देना ज़रूरी है, मोहब्बत और अदब के साथ। 3 एतराज़: अगर हम सिफर को बदनसीब न माने और फिर कुछ बुरा हो गया तो? जवाब: ये एक खौफन बातिल और मुस्तकबिल की गैर यकीनी पर मबनी सोच है। इस्लाम हमें तवक्कल और एहतियात दोनों सिखाता है। ज़रूरी एहतियात करें लेकिन खौफ में मुब्तला ना हो। नतीजा और खुलासा: सिफर किसी भी महीने को बज़ातन खुद बदनसीब नहस समझना इस्लामी तालीम के मुनाफी, अकली लिहाज से बेबुनियाद और नफ्सियाती और समाजी लिहाज से मुज़िर है। इस्लाम इंसान को अक्ल, दलील और तवक्कल की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। तारीख़ और ज़िंदगी के वाक़यात को महज एक मखसूस तारीख़ महीने के साथ जोड़ देना तसादफी वक़ूअत को अमूमी समझ लेने की गलती है। अहले इल्म और ज़िम्मेदार हज़रात का काम है कि वो अवाम अन्नास को सही रहनुमाई फराहम करें, बदशगुनी के अकायद की जगह ईमान, इल्म और अमल को फ़रोग़ दें। आखिर में एक सादा मगर जामे नसीहत यही है: अल्लाह पर तवक्कल रखें, मेहनत जारी रखें और खुराफात से बचें। जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो अल्लाह की रज़ा और हालात का नतीजा होता है। हमें अपने रब की तरफ रुजू और उसकी रज़ा के मुताबिक अमल करना चाहिए, ना कि जिस्मानी ज़मानी अलामात की बुनियाद पर खौफ में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगियों को महदूद करें। इस तरह हम अपनी ज़ाती, ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुनज़्ज़म कर सकेंगे और बेबुनियाद खौफों से निजात पाएंगे।